فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 60، اور عنوان ہے امامت۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، بار الہ زمین میں تیرے مقرر کردہ حجت میں سے ایک حجت کے بعد دوسری حجت کا ہونا ضروری ہے، جو تیرے دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے اور تیری تعلیمات سے انہیں آگاہ کرے۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 پر موجود ہے۔ امامت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں دینی اور دنیاوی سربراہی کا نام ہے، اور اس منصب پر فائز ہونے والا امام کہلاتا ہے، جس کی اطاعت اور پیروی افراد امت پر واجب ہے۔ امام کے فرائض میں سے اسلامی مفاد کے تحفظ، شرعی احکام کے نفاذ اور اجرائے حدود کے ساتھ مسلمانوں کی عملی تربیت اور حقداروں کے حق رسی بھی داخل ہے۔ ان فرائض کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہو اسے انجام دے، اور وہ یہ کہ پند و نصیحت کی باتیں لوگوں تک پہنچائے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے، سنت کو زندہ رکھے، اور جو حد کے سزاوار ہیں ان پر حد جاری کرے، اور غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ منصب امام کی وجوب میں خوارج کے علاوہ اسلامی مکاتب فکر میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، البتہ طریق نسب پر نظریات مختلف ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امامت پر نصب امام دلیل سمعی کی روح سے واجب ہے۔ معتزلہ اور زیدیہ کہتے ہیں کہ امامت پر نصب امام دلیل عقلی کی بنا پر واجب ہے۔ امامیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام کا تقرب من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس میں جمہور امت کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ امام کے من جانب اللہ تقرر پر عقل اور نقل دونوں متفق ہیں۔ چنانچہ عقل قطعی طور پر بتلاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت کے تحفظ کے لیے کسی ایسے فرد کا تقرر ضروری ہے جو احکام دین کو تبدل اور تحریف اور شیرازہ اسلام کو انتشار اور پرگاندگی سے محفوظ رکھ سکے، اور انسانی طبع کے اختلاف اور آراء کے تعابین کو دیکھتے ہوئے اسے عوام کی ثوابدید پر چھوڑ دینا عمداً افتراق اور انتشار اور باہمی تصاعد کو دعوت دینا ہے، اس لیے کہ عوام انتخابی الحجڑوں، بکھیروں اور باہمی ٹکراؤں سے بچ کر نہیں رہ سکتے، اور جبکہ پہلا چناؤ جو سقیفہ بنی سعادہ کی 4 دیواری میں ہوا وہ دھینگا مشتی سے خالی نہ رہ سکا، تو اور انتخابات مارکہ آرائی سے کیا خالی رہیں گے؟ پھر اکثر افراد اپنی رائے کا اظہار اسی کے حق میں کریں گے جس سے ان کا مفاد وابستہ ہوگا یا کوئی خاص لگاؤ ہوگا، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں اہلیت اور صلاحیت بھی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا ایسی اکثریت کا فیصلہ جو ذاتی اغراض کی سطح سے بلند نہ ہو، عقل سلیم کے نزدیک قابل پذیرائی نہیں ہو سکتا۔ پھر اکثریت کے منتخب کردہ رہنما کی رہنمائی پر اعتماد بھی تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جسے منتخب کیا ہے اس سے رہنمائی میں یقیناً غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ان غلطیوں سے ہدایت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا خدا کے مقرر کردہ ہی سے صحیح رہنمائی کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا ہر قول اور عمل منشاء الہی کا ترجمان ہوتا ہے۔
جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا، اور قرآن مجید بھی اس امر کا شاہد ہے کہ منصب امام اللہ سے متعلق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، ہدایت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جب ہدایت اللہ کی ذمہ ہے تو جن افراد کے ذمہ ہدایت کا نشر و ابلاغ ہوگا، ان کا تقرر بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہو اور ہادی کا تقرر ہمارے چناؤ پر منحصر ہو۔ اگر ہم راہ ہدایت کا از خود تعین نہیں کر سکتے تو ہادی اور رہنما کا تقرر بھی ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر ہوگا۔ چنانچہ خداوند عالم نے بندوں کے حق انتخاب کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، ان لوگوں کو چناؤ کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب عقل اور قرآن کی روح سے منصب امامت ضروری قرار پایا تو لا محالہ اس کی معرفت اور اتباع بھی واجب ہوگی، اس لیے کہ اگر اس کا قول و عمل واجب الاتباع نہیں ہوگا تو اس کے نصب کرنے کا فائدہ اور نتیجہ ہی کیا، اور اتباع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام معرفت امام کے وجوب اور لزوم کے سلسلے میں فرماتے ہیں، بلا شبہ ائمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے نمائندے ہیں اور اس کو بندوں سے پہچانوانے والے ہیں۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جنہیں ان کی معرفت ہو اور وہ بھی انہیں پہچانے، اور دوزخ میں وہی ڈالے جائیں گے جو نہ انہیں پہچانے اور نہ ان کو پہچانوائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا، اور یہ روایت ہے شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 110 پر۔ یہ ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں وجود امام ضروری ہے، اور اس کی معرفت جاہلیت کی موت سے سپر کا کام دینے والی ہے۔ بعض افراد نے اس مقام پر امام سے قرآن مجید مراد لے کر ضرورت امام اور اس کی معرفت کی اہمیت کو کم کرنا چاہا ہے۔ چنانچہ لفظ امام سے قرآن کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا، جس طرح لفظ قرآن سے امام کی طرف ذہنی تبادر نہیں ہوتا۔ اگر اس سے قرآن مجید مراد ہوتا تو اس معنی کے تعین کے لیے قرینہ نصب کرنے کی ضرورت تھی، اور جب کہ کوئی قرینہ نہیں ہے تو مفہوم اور معنی سے عدول کرنا اور امام سے قرآن مجید لینا سرہن دھاندلی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید مراد لینے کی صورت میں ہر زمانے کے لیے الگ الگ قرآن ماننا ہوں گے، ورنہ زمانے کی تقدید لغو اور بے معنی قرار پائے گی۔ چنانچہ قرآن ہر دور میں ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا، اور زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلی نہیں آتی کہ یہ کہا جائے کہ فلاں زمانے میں فلاں قرآن اور فلاں دور میں فلاں قرآن۔ یہ زمانے کی قید ظاہر کرتی ہے۔ امام سے مراد وہ ہادی اور رہنما ہیں جو یک کے بعد دیگرے آئیں گے، اور ایک حجت کے بعد دوسری حجت کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں ائمہ کے کسی نہ کسی فرد کا ہر دور میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ حفاظت شریعت اور امام امت کی رہنمائی کا کام جاری رہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 11 اماموں تک یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا، اور جب پیش آنے والے حوادث اور واقعات کے لیے قولی اور عملی نمونہ پیش کر دیے گئے تو حکمت الہیہ کے اقتضاء نے آخری فرد کے ظہور کو آخری دور پر اٹھا رکھا۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان ائمہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، ہر سال میں ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس شب میں سال بھر میں رونما ہونے والے امور نازل ہوتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند ولی امور ہوں گے۔ ابن عباس نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا، میں اور میری نسل سے 11 افراد جو امام اور محدث ہیں۔ کتاب اہل سنت میں بھی متعدد احادیث ایسی تحریر ہیں جن میں ائمہ اور خلفاء کی تعداد 12 بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دین ہمیشہ باقی اور برقرار رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے، اور لوگوں میں 12 خلفاء گزریں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 پر ہے۔
جابر ابن سبرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور یہ روایت ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پر۔ یہ اور اس قبیل کی دوسری حدیثیں ائمہ اہل بیت کے سوا اور کسی پر منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر ان خلفاء سے خلفائے راشدین مراد لی جائے تو ان کی تعداد 4 سے آگے نہیں بڑھتی، اور اگر ان خلفاء کے ساتھ عمومی خلفاء کو شامل کیا جائے تو ان کے آخری خلیفہ مروان بن محمد پر خلفاء کی تعداد 17 ہوتی ہے، اور وہ صرف عمومی خلفاء مراد لیے جائیں گے، ان کی تعداد 13 ہے، اور ان سے خلفاء بنی عباس مراد لیے جائیں تو خلفۂ راشدین کو ان کے ساتھ منسلک کرنے کی صورت میں بھی الگ شمار کرنے کی صورت میں بھی ان کی تعداد 12 سے دگنی تگنی ہو جاتی ہے، اور اگر ان میں سے نیک اور صالح افراد کا انتخاب کر کے 12 کی گنتی پوری کی جائے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ان غیر صالح خلفاء کے دور کے مسلمان انہی غیر صالح اور فاسق و فجار خلفاء کی معرفت اور اتباع پر مامور تھے، یا یہ کہ وہ معرفت کی تکلیف سے متصنع تھے۔ پہلی صورت میں فساق اور غیر صالح افراد قابل اتباع ٹھہریں گے، اور یا عقلاً اور شرعاً قبیح اور ناقابل قبول ہے، اور دوسری صورت میں عموم معرفت کا حکم اپنے عموم پر باقی نہ رہے گا۔ علماء اہل سنت نے خلفاء کی تعداد پوری کرنے کی راہ ڈھونڈ نکالی اور 12 خلیفوں کی ایک فہرست ترتیب دے کر انہیں ان احادیث کے مصادق قرار دے لیا۔ چنانچہ ملا علی قاری نے خلفائے اثنا عشر کی جو فہرست پیش کی وہ یہ ہے: 4 خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت علی علیہ السلام، معاویہ اور اس کا بیٹا یزید، عبد الملک بن مروان اور اس کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور ہشام، اور عمر ابن عبدالعزیز، اور یہ روایت ہے شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 84 پر۔ اس فہرست پر نظر کرنے سے بآسانی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ صرف حکومت اور اقتدار کا نام خلافت رکھ دیا گیا ہے، اور جو بھی برسر اقتدار آ جائے وہ خلیفہ و دینی رہنما قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے اور نہ حسن عمل کی، بلکہ ہر فاسق و فاجر دینی قیادت کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے اور مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث اور جانشین قرار پا سکتا ہے، اور اعلانیہ فسق و فجور کے ارتکاب سے بھی اس کی برطرفی کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شارح عقائد نصفی تحریر کرتے ہیں، امام کو اس کے فسق اور ظلم کی وجہ سے معزول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ خلفائے راشدین کے بعد ائمہ امراء اعلانیہ فسق و فجور کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، اور پہلے لوگ برابر ان کی اطاعت کرتے اور جمعہ اور عید کی نمازوں میں ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں، اور یہ شرح دار عقائد نصفی صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ ظالم و فاسق حکمرانوں کو معزول کرنے کی طاقت کے فقدان یا مصلحت اور مفاد کی خاطر عوام کی خاموشی کو ایسے حکمرانوں کی امامت کے جواز کی دلیل قرار دے دیا گیا ہے، اور معاویہ، یزید اور ولید جیسے افراد کو ائمہ کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جن کے کارہائے نمایاں اہل نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ حکمران صرف دنیاوی فرمانرواؤں کی حیثیت سے مسند حکومت پر متمکن نہ تھے، بلکہ خلافت کے نام سے دینی اقتدار بھی اپنے لیے مخصوص کر چکے تھے، جو نسل در نسل ان کے خاندان میں محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ نسلی اور خاندانی حکومت اور شہنشاہی و ملوکیت اسلامی نظریہ حکومت کے قطعاً خلاف ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس انتخاب کے خلاف پرزور احتجاج کیا جو جمہوریت کے نام سے عمل میں آیا تھا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ جمہوریت استبداد و ملوکیت کا پیش خیمہ ہے۔ جب احتجاج نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا تو خاموشی کو ناگزیر سمجھ کر سکوت اختیار کر لیا، اور دینی مسائل کے پیش نظر تصادم اور
باہم آویزی کی صورت پیدا نہ ہونے دی۔ اسی طرح دوسرے ائمہ اہل بیت کا طرز عمل بھی یہی رہا۔ انہوں نے نہ کسی سیاسی تحریک میں حصہ لیا اور نہ سیاست وقت کا ساتھ دیا، نہ کسی حکومت سے تعاون کیا اور نہ کسی حکومت کے خلاف محاذ قائم کیا، اور نہ اپنے خاندان کے ان افراد کی قولاً اور عملاً ہمت افزائی کی جو حکومت وقت کے خلاف میدان میں اتر آئے تھے، بلکہ ایک غیر سیاسی فضا میں وہ فرائض جو بحیثیت امام ان پر عائد ہوتے تھے انجام دیتے رہے، اور اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے نشر اور دینی قدروں کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ وہ نہ ذاتی اقتدار کے خواہاں تھے اور نہ خاندانی حکومت کے۔ چنانچہ جب ابو مسلم خراسانی نے عمومی حکومت کا تختہ الٹ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو حکومت کی پیشکش کی تو آپ نے اسے رد کرتے ہوئے فرمایا، تم نہ میرے آدمی ہو اور نہ زمانے کے حالات میرے سازگار ہیں۔ اور یہ ہے کتاب الملل والنحل، صفحہ نمبر 154 پر۔ اگر امام علیہ السلام کی پیش نظر شخصی یا خاندانی حکومت کا قیام ہوتا تو حکومت قبول کر لیتے یا علویین کی تائید کر کے خاندانی حکومت کی داغ بیل ڈال دیتے، مگر پہلی صورت میں حکومت کی پیشکش کرنے والی دنیاوی طرز پر تشکیل حکومت کے خواہاں تھے تاکہ ذاتی مفادات حاصل کر سکیں، اور یہ ذاتی مفادات اور غلط مقاصد حکومت الہیہ کے قیام میں مانع ہوتے، اور دوسری صورت میں اولاد علی علیہ السلام کی حکومت تو قائم ہو جاتی مگر حکومت الہیہ جس کی ائمہ اہل بیت داعی تھے قائم نہ ہوتی، اور ائمہ اہل بیت کا مقصد الہی حکومت کو بروئے کار لانا تھا، نہ انسانی حکومت کو، اور الہی حکومت الہی نمائندوں ہی کے ذریعے قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں دینی قیادت امام سے متعلق ہے وہاں دنیاوی امارات بھی امام کا حق ہے، تاکہ دین اور سیاست کی راہیں الگ نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو امارات کے ساتھ ظاہری اقتدار بھی حاصل ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ وقت آ گیا کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹا ہے اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہوا ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے ارشاد۔ لیکن یہ تسلط اور اقتدار امامت کے لیے شرط نہیں ہے، اور نہ عدم اقتدار سے منصب امامت متاثر ہوتا ہے۔ اقتدار ہی دلیل امامت ہے تو پھر خلافت اور امامت کو 30 سال کی مدت میں محدود کیوں سمجھ لیا گیا، جبکہ اس کے بعد بھی اموی اور عباسی فرمانروا برسر اقتدار آتے رہے اور ان کے اقتدار کو دلیل خلافت قرار دینے کے بجائے ملک افزوز کہا جاتا تھا، ملک ازووز کہا جاتا تھا، اور ان کی حیثیت دنیاوی فرمانرواؤں سے زیادہ تسلیم نہیں کی جاتی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت نصوح قطعیہ سے ثابت ہے، اور ان نصوح کو نظر انداز کر کے اقتدار کو دلیل امامت قرار دے لینا صحیح فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے سلسلے میں چند دلائل جو نصوح کا درجہ رکھتے ہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عشیرہ کے موقع پر فرمایا، یہ میرا بھائی میرا وصی اور میرا جانشین ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے۔ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت اور خلافت اور ان کی مفدرج اطاعت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ اور یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ نبوت کے علاوہ ان تمام مدارج اور مراتب پر فائز تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل تھے۔ ان مراتب میں نمایاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وزارت اور جانشینی کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہے، میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے، اس کے ذریعے میری پشت قوی کر اور میرے کام میں اسے میرا شریک بنا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، اور تو ہماری حالت کا نگراں ہے۔
خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ تمہارا سوال پورا کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں دعا فرمائی۔ چنانچہ اسما بنت امیس کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں بھی وہی درخواست کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کی تھی۔ اے اللہ، میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا، اس کے ذریعے میری پشت مضبوط کر اور میرے کاموں میں اسے میرا شریک ٹھہرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، اور تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور وزارت آپ ہی کے پائے نام ہونا چاہیے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع سے پلٹتے ہوئے ایک اجتماع کثیر میں ممبر پر بلند ہو کر فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت ہیں جو میری اطرت ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ سب نے کہا ہاں۔ اس اقرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اور آقا ہوں، اس کے علی بھی مولا اور آقا ہیں۔ اور یہ روایت مستدرک الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی مولا ہونے کے اعلان سے پہلے اپنے اولا بالتصرف ہونے کا اقرار کیا، تاکہ ذہنوں میں یہ الجھاؤ پیدا نہ ہونے پائے کہ یہاں مولا کے معنی اولا بالتصرف کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں دوست، مددگار وغیرہ معنی مراد ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعلان سے قبل اپنی اولیت کا اقرار لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور دوسرے، عدم ضلالت کو اہل بیت کے اتباع سے وابستہ کرنے کے بھی یہی معنی ہیں، اس لیے کہ جو واجب الاتباع ہوگا وہ اول بالتصرف حاکم اور امام بھی ہوگا۔ صرف لفظ الگ الگ ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ ان نصوص کے علاوہ وہ تمام اوصاف بھی بدرجہ اتم آپ علیہ السلام میں موجود تھے جو امام کے لیے ضروری ہیں اور اس کے شایع نشان ہیں۔ چنانچہ ان اوصاف میں سے ایک صفت عصمت ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ امام قوانین الہیہ کا نگراں اور احکام شرعیہ کا پاسباں ہوتا ہے، اور اس فریضے سے اسی صورت میں عہدہ برا ہو سکتا ہے جب وہ معصوم ہو۔ اگر خطا کار وغیرہ معصوم ہوگا تو اس کا غلط طرز عمل احکام شریعت پر اثر انداز ہو کر مفاد امامت کو مجروح کر دے گا، اور احکام تغیر و تبدل سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ اگر ابلاغ شریعت کے پیش نظر نبی کے لیے عصمت ضروری ہے تو تحفظ شریعت کے پیش نظر امام کے لیے بھی عصمت لازمی ہوگی۔ ان دلائل سے قطع نظر کرتے ہوئے جو حضرت علی علیہ السلام کی عصمت پر شاہد ناطق کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف آپ علیہ السلام کی زندگی پر نظر کر لینا ہی آپ کی عصمت کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ زندگی کے ابتدائی لمحوں سے لے کر عمر کی آخری ساعتوں تک آپ علیہ السلام کا کوئی قول و فعل ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جو منافی عصمت ہو، بلکہ دشمن اور معاند سیاسی اختلاف کے باوجود آپ علیہ السلام کی پاک دامنی اور بے داغ کردار کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عصمت کا شاہد قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا اور نہ میرے کسی علم میں لغزش اور کمزوری دیکھی۔ اور یہ ارشاد نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی کسی قول یا فعل کو غلط سمجھا ہوتا تو منصب نبوت
اور تربیت کی ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو غلط روش پر متنبع کرتے اور قول و فعل کی اصلاح فرماتے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے خلاف کوئی بات آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہو یا کوئی ایسا فعل سرزد ہوا ہو جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ضرورت محسوس کی ہو، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے ہر قول و فعل کو بنظر استحسان دیکھا اور اس پر تحسین اور آفرین کی۔ دوسری صفت علم ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ امام کے فرائض میں شرعی احکام کا بیان، مشکل مسائل کا حل، قضایا کا تصفیہ اور مذاہب باطلہ کی رد بھی داخل ہے، اور اس کے لیے مختلف علوم پر احاطہ ضروری ہے، اور فصل قضائیہ میں یا تو ہر قسم کے علم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ اگر امام علم سے عاری اور مسائل ضروریہ سے واقف ہو تو وہ دوسروں کی علمی اور دینی رہنمائی سے قاصر رہے گا، اور اگر فرد امت میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھتا ہو تو پھر اسے استحقاق امامت ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کے علمی پائے تک نہ پہنچ سکا، لہٰذا جو عالم ہوگا وہی امامت اور امت کے قیادت کا اہل ہوگا۔ تیسری صفت ہر جہتی فضیلت ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی صفت میں بھی کوئی اس سے بڑھ کر ہوگا تو اس صفت سے متعلقہ امور کی انجام دہی میں اس کی ثوابدید کا پابند ہوگا، اور اس صورت میں متبوع ہونے یعنی تابع ہونے کے بجائے تابع قرار پائے گا، اور فاضل کو نظر انداز کرنے سے ترجیح مفضول لازم آئے گی جو عقلاً قبیح ہے، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انتخاب سے جوہر فضیلت پیدا ہو جائے چنانچہ جاہل منتخب ہوگا تو وہ جاہل ہی رہے گا، اور ظالم منتخب ہوگا تو اس کی طبیعت کا تقاضا بدل نہ جائے گا، اور فاسق منتخب ہوگا تو انتخاب اس کے اندر صفت عدالت پیدا نہیں کر سکے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اقتدار کی طاقت اسے اور خودسر اور مطلق العنان بنا دے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی افضلیت اتنی واضح اور آشکارا ہے کہ اس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو جوہر پاروں اور سنگریزوں میں امتیاز کرنے سے قاصر ہو۔ چنانچہ تاریخ اور حدیث کے صفحات آپ کے فضائل سے چھلک رہے ہیں۔ ابن عبد البر تحریر کرتے ہیں کہ احمد ابن حنبل اور اسماعیل ابن اسحاق قاضی کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں اتنے فضائل وارد نہیں ہوئے جتنے صحیح السند علی ابن ابی طالب کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، اور یہ روایت ہے استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 پر۔ غرض امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہر دور میں علم اور عمل اور فضل و کمال میں منفرد حیثیت کے مالک تھے، مقاصد دینیہ کی تکمیل کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں، اور یہی ان کے منصب امامت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائیں، قید و بند کی سختیاں جھیلی، مگر اسلام کے قیام و بقا اور دینی اقتدار کے تحفظ میں اپنی کوششوں کو جاری رکھا، اور اپنے قول و عمل سے رہنمائی فرماتے رہے۔ یہی ان کی فرض شناسی کا نتیجہ ہے کہ عصیبت اور عناد کا غبار اسلام کے صحیح نقوش کو چھپا نہ سکا، اور مخالف کی تند و تیز آندھیاں شمع ہدایت کو بجھا نہ سکیں۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔